اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تقتلوا اولادکم خشیۃ املاق، اور مت قتل کرو اپنی اولاد کو مفلسی کے ڈر سے. نحن نرزقہم، ہم انہیں بھی رزق دیں گے، وإیاکم، اور تمہیں بھی دیں گے. ان قتلہم کان خطئا کبیرا، بے شک اولاد کا قتل کرنا یہ بہت بڑے گناہ کا کام ہے، بہت بڑا جرم ہے اللہ کے حضور. ویسے تو کوئی بھی قتل بڑا جرم ہے، وہ آگے جنرل بھی آ جائے گا قتل ناحق کا، لیکن اولاد کا قتل اس ڈر سے کہ یہ کھائے گی کہاں سے، تو اس کو اللہ تعالیٰ نے کنڈیم کیا ہے کہ ان کے رزق کا ہم بندوبست کریں گے. لیکن ان آیات کا یہ مطلب لینا کہ تھوک کے حساب سے آپ ریپروڈکشن کا سلسلہ شروع کر دیں، آپ 2 بچوں کا خرچہ اٹھا نہیں سکتے اور آپ اپنا غم غلط اس اعتبار سے کرتے ہیں کہ 15 بچے ہیں، 10 بچے ہیں، جو آپ کو یہ نظر آ رہا ہوتا ہے، اور وہ بچے اس معاشرے میں کوئی کنٹریبیوشن نہیں کرتے، بھیک ہی مانگتے ہوئے نظر آ رہے ہوتے ہیں. یہ اس طرف بھی اشارہ نہیں ہے کہ آپ نے اس معاملے کو اس طریقے سے لے کے چلنا ہے. جو فیملی پلاننگ ہے اس کی اسلام میں اجازت ہے، لیکن ونس پریگنینسی آئیڈینٹیفائی ہو جائے پھر آپ اولاد کو ضائع نہیں کر سکتے، پھر آپ نے اسے آگے لے کے چلنا ہے. اس وقت عرب کے معاشرے میں تو جو بچہ پیدا ہوتا تھا، اگر بچی پیدا ہو جاتی تھی تو اسے زندہ درگور کر دیتے تھے. وہ ان کے معاشرے میں ایک ٹریڈیشن غلط چل رہی تھی، وہ اپنی جگہ. ویسے بہت کم لوگ ہیں جو یہ حرکت کرتے ہیں کہ ان کی اولاد پیدا ہو تو اسے قتل کر دیں گے. اس اولاد کے قتل میں وہ قتل بھی شامل ہے جو پریگنینسی آئیڈینٹیفائی ہونے کے بعد لوگ بچے ضائع کروا دیتے ہیں. ہمارے پڑوسی ملک میں اس وقت انڈیا میں مردوں کی تعداد عورتوں سے زیادہ ہو چکی ہے. ہمارے ملک میں عورتیں زیادہ ہیں، آلموسٹ ایکولی ہیں، 52% عورتیں ہیں، 48% مرد ہیں، لیکن وہاں مردوں کی تعداد کافی زیادہ ہو چکی ہے. اس کے پیچھے ریزن یہ ہے، میں آپ کو آلموسٹ کوئی 20 سال پہلے کے فگرز بتا رہا ہوں، اب تو مجھے نہیں پتا. اس وقت کے فگرز یہ تھے کہ روزانہ 3000 بچیاں پریگنینسی میں آئیڈینٹیفائی ہونے کے بعد کہ یہ بیبی گرل ہیں جو پیدا ہونے والی ہیں، وہ ماں کے پیٹ میں ضائع کروا دی جاتی تھی. روزانہ 3000 ایک دن میں. ظاہر آبادی اتنی زیادہ ہے، اب تو آپ کو پتا چائنا کو کراس کر گیا نا، 1.5 ارب سے زیادہ آبادی ہو گئی ہے انڈیا کی. چائنا 1 ارب 45-46 کروڑ پہ کھڑا ہے، اور انڈیا جو ہے وہ 1 ارب 50 کروڑ کو کراس کر چکا ہے. انڈیا اب دنیا میں آبادی میں پہلے نمبر پہ آ چکا ہے، اور یہ معاملات آگے بڑھتے چلے جا رہے ہیں. تو وہاں پہ ابھی بھی وہی ایک کلچر چل رہا ہے. یہاں پہ بھی یہ دیکھیں، جب تک بیٹا نہیں پیدا ہوتا انہوں نے اپنا معاملہ چلا کے رکھا ہوتا ہے، ایکسیلیٹر پہ پاؤں رکھا ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی، 5 بیٹیاں ہو گئی ہیں، 6 بیٹیاں ہو گئی ہیں. یہ نہیں پتا کہ یہ جو اب 8ویں نمبر پہ بیٹا پیدا ہونا ہے نا، اس نے گھر کا سارا سامان بیچنا ہے چرس اور ہیروئن میں. یہ بھی ہو جاتا ہے. بیٹیاں پھر بھی ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک والا معاملہ کرتی ہیں، لیکن یہ ایک عجیب منطق لوگوں کے دماغ میں چڑھی ہوئی ہے. یعنی ہمارا تو ایکسپیرینس یہ ہے اپنا بھی، اپنے قریبی لوگوں کا بھی، کہ بچیوں کی پرورش کرنا آسان ہے بنسبت بچوں کے، اور بعد میں بھی شادی کرنے کے بعد وہ تو اپنے خاوند کے حوالے ہو گئی. بچوں کو تو آپ جب تک قبر میں نہیں چلے جاتے اس وقت تک انہیں سپورٹ کرنا پڑتا ہے. ان کے تو نخری ختم نہیں ہوتے، ان کی تو فضول خرچی ختم نہیں ہوتی ہیں. وہ واصف علی واصف صاحب نے ایک واقعہ لکھا ہے، اور یہ اوریجنل ان کی زندگی کا ایکسپیرینس ہے. وہ کہتے ہیں میں داتا دربار پہ بیٹھا ہوا تھا تو وہاں ایک شخص دعا کر رہا تھا کہ اللہ 25 سال پہلے جو میں نے دعا کی تھی واپس لے لے، اور یہ بات بار بار وہ کر رہا تھا. تو میں نے اسے بعد میں جب پوچھا تو وہ کہنے لگا کہ 25 سال پہلے رو رو کے ایک بیٹا مانگا تھا، لیکن وہ ایسا ناہنجار نکلا کہ سامان ہی سارا گھر کا اس نے بیچ دیا، وہ نشے میں پڑ گیا. پہلے میری بیٹیاں تھیں، یہ ایک بیٹا مانگا تھا. تو بھائی پھر سورۃ الکہف کا وہ واقعہ یاد آتا ہے جو اللہ تعالیٰ نے بیٹا لے لیا تھا کہ یہ جوان ہو کر اپنے نیک ماں باپ کے لیے ایک مصیبت بنے گا، اللہ تعالیٰ اس کے بدلے نیک اولاد دے گا.
تو اللہ تعالی کی طرف سے یہ جو تقدیر کے معاملات ہوتے ہیں، کسی کو تکلیف پہنچتی ہے تو اس شر میں خیر چھپا ہوا ہوتا ہے. بہرحال ہو جائے تو پھر بھگتنا ہے آپ نے، سیدھی سی بات ہے. لیکن اس کا یہ جو پہلو جو آج کل فیملی پلاننگ والے چلا رہے ہیں یورپ اور امریکہ کے زیر اثر، اور وہاں سے رقم بھی یہاں لانچ کی جاتی ہے، اور اس میں یہ والا جو عقیدہ آپ کو دیا جاتا ہے کہ جی اگر دنیا کی آبادی بڑھ جائے گی تو ہم کھائیں گے کہاں سے، یہ بالکل فضولیات ہے. اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کے ریسورسز اس زمین میں رکھے ہوئے ہیں. یہ تو قرآن میں اللہ کا وعدہ ہے سورہ حامیم السجدہ کے اندر کہ اللہ تعالیٰ نے 2 دن لگائے ہیں. اب ان کا ٹائم پیریڈ کیا تھا وہ اللہ کے علم میں، زمین میں ریسورسز رکھے ہیں. انسانیت نے سوچا تھا کہ آج انسان ایک کنال زمین سے جتنی گندم حاصل کر رہا ہے، پہلے ایک مربع سے بھی اتنی گندم حاصل نہیں کر سکتا تھا ٹیکنالوجی کی برکت سے. تو اس سائنس کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے سب کچھ طے کروایا. آج سے آلموسٹ 100 سال پہلے دنیا کی آبادی 1 ارب تھی، آج دیکھ لے 7-8 ارب ہو چکی ہے. پوری انسانی ہسٹری میں جب سے انسان نے بیماریوں پہ قابو پایا اور یہ سارے معاملات سیدھے ہوئے ہیں، اس کی وجہ سے اب آبادی بڑھنی شروع ہوئی ہے. ورنہ تو پہلے کسی کے 5 بچے پیدا ہوتے تھے تو 3 مر جاتے تھے بچپن میں ہی. بخاری مسلم میں نہیں آتا، انس بن مالک کہتے ہیں 100 بچے تو میں اپنے دفنا چکا ہوں، بیٹے پوتے پڑ پوتے. ڈیتھ ریٹ بہت زیادہ ہوتا تھا، عورتیں بھی بہت زیادہ مر جاتی تھی. بیماریوں پہ انسانیت نے قابو نہیں پایا تھا. اب اللہ تعالیٰ نے اگر یہ بیماریوں پہ قابو دیا ہے تو ریسورسز بھی پیدا کیے ہیں. آج سے بمشکل 100 سال پہلے ایک جرمن جو کیمسٹ تھے انہوں نے امونیا ایکسٹریکٹ کرنے کا فارمولہ حاصل کر لیا، ورنہ آج لوگ بھوکے مر رہے ہوتے. انہیں نوبیل پرائز بھی دیا گیا تھا، کیونکہ پہلے تو زمین سے آپ نے جو حاصل کر لیا کچھ سالوں کے بعد زمین مردہ ہو جاتی تھی، لیکن اب کھاد کے ذریعے آپ ساری طاقت اس میں ڈالتے ہیں، پھر فصل لے لیتے ہیں اور اتنی زیادہ فصل لیتے ہیں. تو اس طرح اللہ تعالیٰ نے ترقی کروائی ہے. پہلے موچی بناتے تھے جوتیاں، مجھے بتائیں آج 8 ارب انسانوں کی جوتیاں موچیوں کو بنانی پڑے تو پھر تو اکثر لوگ آپ کو ننگے پیری نظر آئیں گے جتنی یہ بات ہی ہے. لیکن چائنا نے دیکھیں ٹیکنالوجی کو کہاں پہنچا دی ہے. جو جوتیاں آج سے 20 سال پہلے ہم 1000 روپے کا جوڑا لیتے تھے وہ آج 500 روپے میں وہ دے رہے ہیں، 700 روپے میں دے رہے ہیں. ڈسپوزیبل ہے، ٹھیک ہے استعمال کریں، اگلے سال نیا لے لیں. ایٹ لیسٹ یہ تو آپ کو تسلی ہے کہ میں سستا لے رہا ہوں. سلیپرز کتنے سستے کر دیے ہیں، ورنہ ہماری جو لوکل کمپنیاں تھیں ان پہ سلیپرز ہوتے تو کیا معاملات ہوتے. پھر پرنٹنگ پریس نے کتنی زندگی آسان کی ہے. مجھے بتائیں اگر قرآن کاتب کے ہاتھ کا لکھا ہوا آپ کو خریدنا پڑتا، آج وہ قرآن جو آپ 500 روپے کا نسخہ لیتے ہیں، بھائی یہ 50,000 روپے کا آپ کو نسخہ ملنا تھا اگر پرنٹنگ پریس نہ ہو. یہ جو لوگ پرنٹنگ پریس سے پرنٹ کروا رہے ہیں نا، جن کے پاس کاپی رائٹس ہیں، ذرا ان سے پوچھیں کہ انہوں نے پہلا مصحف جو لکھوایا ہے، یعنی ہمارے جہلم شہر میں ایک بندے نے مصحف لکھوایا تھا 30 لاکھ روپے میں. یہ میں آپ کو کوئی 10 سال پرانی بات کر رہا ہوں، 30 لاکھ روپے لگا تھا پورا مصحف لکھنے میں. کئی سالوں میں اس نے لکھا تھا اور پھر اس سے کاپیاں تیار ہوئی. اب مجھے بتائیں اگر ہر شخص اپنا مصحف تیار کروائے، نہیں کروا سکتا. پرنٹنگ پریس کے ذریعے اللہ نے زندگی آسان کر دی ہے. قرآن نہیں آپ خرید سکتے، بخاری مسلم تو سوچ لیں اس کے دیکھنے کے اوپر بھی ٹکٹ ہونا چاہیے. تو یہ اللہ تعالیٰ نے سائنس کے ذریعے ترقی کروائی ہے. پھر ٹریولنگ کتنی آسان کر دی ہے، اور ٹریولنگ تیز ہونے کی برکت سے آپ ایک جگہ کی چیز کو دوسری جگہ انجوائے کر رہے ہیں. ورنہ جیلم کے لوگوں نے ملتان جانا تھا تو انور ٹور یا چونسا کھانا تھا، ادروائز ادھر تو نہیں آ سکتا تھا اگر یہ ٹریولنگ نہ ہوتی. آج پاکستان کا آم، پاکستان کا کنو یورپ تک پہنچ رہا ہے، امریکہ تک پہنچ رہا ہے، ٹریولنگ کی برکت سے. تو یہ ساری کی ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے آسان کر دی ہیں. رزق اللہ تعالیٰ نے پورا کرنا ہے، وہ ہو رہا ہے. یہ آپ کے سامنے ہی ہو گیا ہے کہ گندم کے ریٹ اس دفعہ اتنے نیچے آ گئے کیونکہ کاشت زیادہ ہو گئی ہے. بھائی کاشت زیادہ ہوئی ہے تو زمین نہیں اگائی ہے نا گندم، اللہ نے پھر پوٹینشل رکھا ہے، اس کا مطلب ہے اتنا رکھا ہے. ابھی تو امریکہ
لاکھوں ٹن گندم جو ہے وہ پیسیفک اوشن میں ضائع کر دیتا ہے اس کے ریٹ کو کنٹرول کرنے کے لیے. امریکہ تو اتنی زرخیز جگہ ہے, یعنی سب کانٹیننٹ کے بعد سب سے اگر کوئی زرخیز جگہ اس حوالے سے ہے جہاں اتنے موسم بھی ہوتے ہیں وہ امریکہ ہے, تو سب کچھ وہاں پہ اگا رہے ہیں. آپ ذرا یوٹیوب پہ جا کے دیکھیں, روزانہ کی بنیاد کے اوپر اربوں انڈے وہ لے رہے ہیں مرغیوں سے, اربوں, کروڑوں میں نہیں, اربوں انڈے. ایوریج ایک امریکن روزانہ کے 2 انڈے استعمال کرتا ہے, اور امریکہ کی ذرا آبادی دیکھیں کتنی ہے, 30 کروڑ سے زیادہ ہے. کتنے انڈے وہاں پہ صرف استعمال ہو رہے ہیں, اور وہ ایکسپورٹ بھی کر رہے ہیں, مرغی کا گوشت الگ سے کر رہے ہیں. وہاں آپ فروٹ کو دیکھیں تو آپ کو لگے گا کہ جناب فروٹ ہی فروٹ ہے ہر طرف. سائنس کی برکت سے اب یہ ساری چیزیں آسان ہو گئی, لہٰذا اب یہ کوئی ایشو نہیں رہا کہ مفلسی کے ڈر سے اولاد کو قتل کر دیا جائے. لیکن اس کو بنیاد بنا کے فیملی پلاننگ نہ کرنا, یہ اسلام نے کہیں نہیں کہا کہ آپ نے فضول خرچی کرنی ہے. یعنی یہ اسی طریقے سے ہے کہ آپ راہ چلتے ہوئے جہاں چاہیں بیج بو دیں, کہ جناب سڑکوں کے کنارے پہ بھی جو ہے وہ درخت نکلے ہوئے ہیں اور وہاں پہ بھی جناب گندم کے سٹے نکلے ہوئے ہیں, وہ تو ضائع جائیں گے نا. یہی اولاد کے ساتھ کر رہے ہیں یہ لوگ. اللہ نے انسان کو عقل دی ہے, اور بخاری مسلم میں حدیث ہے صحابہ کرام اپنی بیویوں کے ساتھ عزل کیا کرتے تھے, یعنی ڈسچارج کے وقت الگ ہو جاتے تھے. اسپیسیفکلی لونڈیوں کے بارے میں آیا, نبی علیہ السلام نے انہیں منع نہیں فرمایا. آپ نے فرمایا کہ اگر ایسا نہ کرو تو کیا ہے, بس اتنا فرمایا, حرام نہیں فرمایا. جو جان دنیا میں آنی ہے وہ تو آئے گی, یہ فرمایا. تو اسے آپ علیہ السلام نے حرام نہیں فرمایا. لیکن باقی زمانے کی ریکوائرمنٹ کے اوپر بھی ہوتا ہے. جس طرح اگر ہماری ریکوائرمنٹ اس وقت گندم کی ہے تو ہم نے یہاں پر فروٹ کثرت سے اگا لیا, تو پھر آپ روٹی کیسے پوری کریں گے؟ اس طریقے سے جب آبادی کا ایشو تھا, جس طرح آپ یورپ امریکہ میں ہیں, ورلڈ وار 2 کے بعد کتنے ان کے مرد ختم ہو گئے, اور پھر جب سے شادی والا نظام وہاں ختم ہوا ہے اب وہ آپ کو امیگریشن دے رہے ہیں. اسپین میں بھی آپ دیکھ لیں, اٹلی میں بھی نیگیٹو برتھ ریٹ جا رہا ہے. اس کے پیچھے ریزن یہ ہے کہ خاندانی نظام ٹوٹ گیا. یقین کریں میں تو بڑا خوش ہوتا ہوں سب کانٹیننٹ کے کلچر کو دیکھ کے کہ یہاں یہ سب سے بڑی چیز ہے. وہاں تو بایولوجیکل بچے ہوتے ہیں, آپ بچے کی ماں تو کنفرم بتا سکتے ہیں, باپ کا نہیں پتا ہوتا, وہ ماں ہی بتائے گی کہ اس کا باپ کون سا ہے. باقی شادی والا تو معاملہ ختم ہو چکا ہے. اس وجہ سے لوگ پھر سیکس بانڈ کو بس سیکس تک رکھتے ہیں, اولاد والا معاملہ ہی کوئی نہیں ہوتا. کوئی اپنے شوق سے کرنا چاہے, اس کی وجہ سے پھر وہاں پہ برتھ ریٹ نیگیٹو ہو گیا. اور مسلمان دنیا میں آئی آبادی کے اضافے کے لیے ہیں, خدمت کے لیے اویلیبل ہیں, اس لیے وہ امیگریشن دے رہے ہیں. تو وہ دوسری ایکسٹریم پہ چلے گئے ہیں, اور ہم یہاں سب کانٹیننٹ کے لوگ دوسری ایکسٹریم پہ چلے گئے. جب بنگلہ دیش پاکستان سے الگ ہوا تھا, بنگلہ دیش کی آبادی پاکستان سے زیادہ تھی. آج بنگلہ دیش 15-16 کروڑ پہ ہے اور ہم 24 کروڑ پہ ہیں. تو دیکھیں اتنا بڑا ڈفرنس ہے. اصولاً تو بنگلہ دیش کو اس وقت 30 کروڑ پہ ہونا چاہیے تھا. آدھی کر لی انہوں نے آبادی. آدھی یہ نہیں کہ بندے مار دی ہیں, انہوں نے اس ریشو سے نہیں اس کو کنٹرول کیا ہے, تو اپنی اکانومی کو انہوں نے کنٹرول کر لیا. تو آبادی کا ایٹم بم بھی پاکستان کے لیے ایک بہت بڑی ایک تکلیف دہ چیز بنی ہوئی ہے. یہ دوسری ایکسٹریم ہے, اس کا بھی خیال رکھنا ضروری ہے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان